بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے ہاں مذہبی جہالت کا غلبہ ہے اور عوام کی اکثریت میں صحیح اور غیر صحیح روایت میں تمیز کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ بلا تحقیق ہر روایت کو حدیث سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس موضوع کے لحاظ سے آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم ہے اور مقصد یہ ہے کہ عوام میں پھیلی ہوئی ضعیف موضوع اور من گھڑت روایات کی وضاحت ہو، تاکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو اور لوگ اسے حدیث رسول سمجھ کر اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ صحیح حدیث دین ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جبکہ موضوع روایات نہ دین ہے اور نہ کلام رسول، بنا بری ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ضعیف روایات اصل کے اعتبار سے مشکوک ہوتی ہے اور دین کی بنیاد یقین پر ہے، شک پر نہیں، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، مگر کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ نالین سمیت عرش پر آ جا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت خوبصورت اور دور تک جاتی تھی، لیکن یہ جو مشہور ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اس لیے سین کو شین پڑھتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر حدیث کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس کی محبت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے۔ یہ روایت بے اصل اور من گھڑت ہے جو کہ جاہل عوام میں مشہور ہو گئی ہے۔ مصلی کا کونا موڑ دینا چاہیے اور نہ شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بات جھوٹ ہے، ورنہ مساجد کی ساری صفوں پر شیطان نماز عطا کرتا ہوگا۔ ایک قبر میں 70 مردے نکلیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ دنیا آخرت کی کہتی ہے، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر کو صاف کیا، پانی بھرا تو وہ عورت آپ کا اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ ایک بے اصل قصہ ہے، مستند کتب حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بیان کرنے کے لیے ایسے من گھڑت واقعات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک عورت مکہ چھوڑ کر جانے لگی کیونکہ یہاں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا نبی جادوگر آ گیا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا، بندے کو اس کے بدلے قتل کی سزا ہوئی۔ اس نے کہا 3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ پوچھا تیری گواہی کون دے گا؟ اس نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ نماز مومنین کی معراج ہے، یہ کسی حدیث کے الفاظ نہیں۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو خلقت کو پیدا کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو میری تو میں تیری چاہت میں تیری کفایت کروں۔ سامعین، یہ اکثر جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں، بے سند اور من گھڑت بات ہے یہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جنت کی سردار حور سے ہوگا، بالکل جھوٹ۔ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں، استاد، والد، سسر، ایسی کوئی حدیث نہیں۔
اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، یہ بھی جھوٹ اور من گڑت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور میں روٹی لگائی تو وہ پکی ہی نہیں، یہ سارا واقعہ جھوٹا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو رزق میں اضافے کے لیے 4 نکاح کرنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں اچھی لگتی ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، صلح کرتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ سارا جھوٹا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام کہہ دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹا کاغذ پر لکھوا لاؤ، ایسا کوئی واقعہ کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح نعت کی یہ الفاظ جھوٹ ہے کہ سمت نبی ابو جہل گیا، اس نے نبی سے کہا کہ یہ تو بتا میری مٹھی میں ہے کیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں، یہ بھی سارا جھوٹا قصہ ہے۔ فجر چھوڑنے پر چہرے کا نور ختم، ظہر چھوڑنے پر رزق، عصر چھوڑنے پر وجاہت، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اے اللہ کے غصے کے مستحق، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار دینا، 1 قرآن شریف پڑھ کر، جنت کی قیمت ادا کر کے، 2 لڑنے والوں میں صلح کرو، اور 1 حج کر کے یعنی 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ استغفار وغیرہ، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، ایسی بھی کوئی حدیث نہیں۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت ہونے والی ہے تب بھی جو درخت لگا رہے ہو لگاؤ، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں۔ جو شخص عصر کے بعد سویا اور اس کی عقل میں فطور پیدا ہو جائے یعنی عقل کم کر دی جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، سخت ضعیف، یہ حدیث بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں اسلامی مہینوں کے شروع ہونے پر خوشخبری دینے پر جنت واجب ہونے کی ضمانت ہو۔ بی بی فاطمہ اور بی بی زینب کے معجزے، یہ سارے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ یقیناً گلاب کا پھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا کیا گیا، یہ جھوٹی اور من گڑت روایت ہے۔ یہ والی بات کہ یہ بات یا حدیث 10 یا اتنے لوگوں کو بھیجے تو جنت واجب ہو جائے گی، یا آج رات کو خوشخبری ملے گی، نہ کیا تو 12 سال تک بد نصیب رہو گے، یہ آزمایا ہوا ہے۔ سامعین، کیا جنت و دوزخ کا فیصلہ اب موبائل کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم اپنے دین کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ موبائل کے ایک بٹن کو پریس کرنے سے جنت مل جائے گی، اور اگر ایسا نہیں کیا تو بد نصیب ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر عمل کس کام کے؟ کیا SMS کئی لوگوں کو بھیجنے سے مراد پوری ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، ہاتھ پھیلانا کس کام کا؟ نصیب کا فیصلہ اب میسج کرنے یا نہ کرنے سے ہوگا۔ کیا نصیب ہم انسانوں کے بھیجے ہوئے میسیجز سے کریں گے؟ اس میں غور و فکر کریں۔ لہٰذا ہم دنیا کے معاملے میں ہر بات میں اور ہر چیز میں تحقیق کرتے ہیں، اس طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں حدیثوں کے بارے میں علم رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس میں تحقیق کرنی چاہیے
کیونکہ یہ دین ہمارا ہے اور ہم نے ہی اس کو سمجھنا ہے۔ تو آخر یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔